أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ آج کا میرا ٹاپک ایام تشریق کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جن میں عوام بہت غفلت برتتی ہے یا ان کی معلومات اس حوالے سے کم ہیں، تو ایام تشریق کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کو بتانا مقصود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا واجب ہے۔ خواہ نماز آپ باجماعت پڑھیں یا بغیر جماعت کے گھر میں پڑھیں یا بغیر جماعت کے مسجد میں پڑھیں، تو آپ کے اوپر ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ دوسری بات، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ ضروری نہیں ہے کہ جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں سعودی عرب میں، اس دن کے ساتھ آپ سعودی عرب کے ساتھ ایام تشریق شروع کریں یا یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، بلکہ یوم عرفہ ہر ملک کا علیحدہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ہو۔ جس دن جس ملک میں 9 ذی الحجہ ہوگی وہ ان کا یوم عرفہ ہوگا، سعودی عرب کے ہوا کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور اسی دن ہی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے ساتھ آپ عرفہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اسی دن سے ہی آپ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے آپ تکبیرات تشریق شروع کریں گے۔ دوسری بات، تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، بعض لوگ اس کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تیسری بات کہ تکبیرات تشریق شہری، دیہاتی، مقیم، مسافر، مرد، عورت، سب جنس پر واجب ہے، کسی کی اس میں رعایت نہیں ہے۔ چوتھی بات، تکبیرات تشریق قدر بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں یا آہستہ پڑھتے ہیں، اور ضرور اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ واجب ہیں، اور بلند آواز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ پانچویں بات کہ تکبیرات تشریق اگر کسی کی بعد جماعت نماز رہ جائے یا بعد جماعت سے کچھ رکعات رہ جائیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نماز مکمل کرنے کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کہیں۔ عموماً لوگ اس میں جھجک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تکبیرات کو آہستہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی جھجک والی بات نہیں ہے یا کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، آپ نے اس کے اندر بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرنی، اور جیسا شریعت کا حکم ہے کہ قدر بلند آواز ہو تو آپ نے اس کے مطابق ہی اسی طرح تھوڑی بلند آواز سے پڑھنی ہے کہ دوسرا کوئی اس سے ڈسٹرب بھی نہ ہو۔ اگر کوئی تکبیرات کہنا بھول گیا، یہ ہماری 7ویں بات ہے کہ اگر کوئی تکبیرات کہنا بھول گیا تو اگر نماز کے منافی کوئی کام کیا تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ لینی چاہیے، اور اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا ہے، مثلا وضو توڑ دیا یا باتیں کر لیں، مسجد سے نکل گیا یا کسی کھلے میدان میں نماز پڑھی اور صفوں سے باہر نکل آیا، تو تکبیرات فوت ہو گئیں، اب کہنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس پر اب کیا ہے، توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ 8ویں بات، ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز اسی سال ایام تشریق میں قضا کرے تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، یعنی ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز جو ہے نا وہ اسی سال ایام تشریق میں، اگر ایام تشریق میں قضا کرے گا تو کیا ہے، ایام تشریق کی فوت شدہ نماز اگر ایام تشریق میں اس کی قضا کر رہا ہے تو پھر اس کی کیا ہے، تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ 9ویں بات، اگر ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ایام تشریق میں قضا کرے یا ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز ایام تشریق کے بعد قضا کرے تو پھر تکبیرات نہیں کہے گا۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ نماز عید کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنی چاہیے۔ اور 11ویں بات یہ ہے کہ نماز عید کے لیے عیدگاہ یا جہاں نماز عید ادا کرنی ہے اس کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے بھی تکبیرات تشریق کہنا
مستحب ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔